سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی بہت ضروری تھا، لیکن اس کو بھی ایک الگ ہی انداز میں دیکھنے کی کوششیں ہوئیں۔ یہ موضوع ہے آسامی مسلمانوں کے تعلق سے ناظرین گرامی، کہ کس طرح ان لوگوں کو بنگلہ دیشی مسلمانوں کے نام پر ایک الگ پہچان دے کر کے الگ تھلگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں آسام میں۔ یہ ساری تفصیلات جو حال ہی میں اس وقت آپ نے وہ خبریں پڑھی بھی ہوں گی، میں تفصیلات کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تازہ ترین فوٹوز بھی اس وقت آ چکے ہیں، آپ کے تعاون کو پہنچایا جا رہا ہے، اور مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے اور بھی کام ہمارا جاری ہے۔ آپ کے لیے دعائیں بھی ہوئی ہیں، آپ لوگ اس سلسلے میں آمین کہیں، پھر میں خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس وقت جو یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں کے رہنے والے غریب لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے اور بیواؤں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے اور ان کے تمام معاونین کی طرف سے، سامعین کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے راشن پہنچا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام لوگوں کے اس سخاوت کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرما، ان کے تمام قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، ہر قسم کی زمینی آسمانی بلاؤں سے، آفتوں سے اور مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما، ناگہانی حادثات اور آفات اور بلیات سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے تمام مرحومین کی مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ خصوصاً سیدھی بات کے جو چیئرمین ہیں مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پلیٹ فارم کے ذریعے پوری ریاست کے اندر اور ہماری ریاست کے اندر خصوصاً پہاڑی علاقوں کے اندر جو امداد پہنچ رہی ہے، یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کے چینل کو برکت عطا فرما، ہر نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، ان کے چینل کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین گرامی، CAA یا NRC مہم کے تسلسل میں آسام حکومت کے پینل نے مقامی مسلمانوں کی شناخت کرنے اور انہیں بنگالی پٹی کے علاقے کے مسلمانوں کے ساتھ نہ ملانے کی سفارش کی ہے۔ آسامی مسلمانوں کو ایک الگ اور مقامی کمیونٹی کے طور پر شناخت کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر 5 بڑے زمروں میں جیسے دیسی، سید، گوریا، موریا اور جولہا، پینل نے ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ یا شناختی کارڈ جاری کرنے کی بھی ہدایت کی، جن کی شناخت آسامی مسلمان کے طور پر کی جائے گی۔ 21 اپریل کو یہ سفارشات ایک رپورٹ کی شکل میں CM ہیمنت بسوا سرما کو پیش کی گئی تھی۔ ایک طرف پینل نے اپنی سفارش کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے آسام کے مسلمانوں کو ریاستی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں منصفانہ نمائندگی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم نچلے جنوبی آسام میں رہنے والے بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کے طور پر الگ تھلگ کرنے کی سیاست دہائیوں پرانی ہے۔ متعلقہ شہریوں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے آسامی مسلمانوں اور بنگالی مسلمانوں کے درمیان تضادات کو اب قانونی طور پر غالب آسامی مسلمانوں کے حق میں محفوظ کیا گیا۔ سفارشات کے مجموعے میں ایک اور مشکل نقطہ یہ ہے کہ مسلم خواتین کو برقع، حجاب یا نقاب پہننے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔
آسام کے وزیر اعلیٰ نے تاہم کہا کہ اقدامات صرف مقامی آسامی مسلم کمیونٹی کی سماجی، اقتصادی، تعلیمی بااختیاریت کو یقینی بنائیں گے۔ ناظرین گرامی، دراصل انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ پر یقین کیا جائے تو اس کمیشن کا قیام آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما نے گزشتہ سال جولائی میں مختلف علاقوں سے سماجی و اقتصادی مسائل پر چرچا کرنے کے لیے آسامی مسلم کمیونٹی کے نمائندوں سے ملاقات کے بعد کیا تھا۔ 7 ذیلی کمیٹیوں میں منقسم کمیشن نے مہینوں کے غور و خوض کے بعد جمعرات کو یہ رپورٹ پیش کی تھی، گزشتہ جمعرات کو۔ دیگر سفارشات میں شناختی کارڈ یا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ آسامی مسلم کمیونٹی کی شناخت، ان کا دستاویز تیار کرنے کے لیے مردم شماری کا مشورہ شامل ہے۔ مقامی آسامی مسلم کمیونٹی 3 اہم گروہوں پر مشتمل ہے، جیسے گوریا موریا، یہ بالائی آسام سے، اور دیشی نچلے آسام سے۔ دیشی 13ویں صدی کے کوچ راجبوگنشی اور میچ جیسی مقامی برادریوں سے مذہب تبدیل کرنے والے ہیں، تو گوریا اور موریا مذہب تبدیل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ فوجیوں اور کاریگروں کی اولاد ہیں جو احوم کے دور میں اس علاقے میں آئے تھے۔ جولہا مسلم جیسے چھوٹے گروہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ یہ گروہ اپنے آپ کو بنگالی بولنے والے مسلمانوں سے الگ مانتے ہیں جو مشرقی بنگال یا بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ جمعرات کو رپورٹ کو قبول کرتے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام سفارشات قابل عمل تھیں لیکن مرحلہ وار۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی نے رپورٹ میں آسامی مسلمانوں کی تعریف پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس تعریف کو قبول کر لیا ہے، اب جس گروہ کو ہدف بنایا گیا ہے وہ واضح ہو جائے گا اور ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں ان گروپوں کے لیے قانونی نظام، انتظامی فیصلے اور مالی امداد شامل ہوگی۔ شناخت کے علاوہ رپورٹ میں گروپ کو زیادہ سیاسی نمائندگی دینے کی بھی بات کہی گئی۔ اس میں پارلیمنٹ اور آسام قانون ساز اسمبلی میں آسامی مسلمانوں کو نمائندگی فراہم کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 333 سے ملتا جلتا اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی 333 والا۔ حکومت کی طرف سے جاری ایک ریلیز میں کہا گیا کہ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 169 کے مطابق آسام میں ایوان بالا قانون ساز کونسل تشکیل دی جا سکتی ہے۔ قانون ساز کونسل کی تشکیل کے بعد اس کو نسل میں آسامی مسلم کمیونٹی کے لیے مخصوص تعداد میں نشستیں مختص کی جا سکتی ہیں۔ رپورٹ میں تعلیم، سیاسی نمائندگی، صحت، اسکل ڈیولپمنٹ اور خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق امور پر بھی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سے صاف اور واضح طور پر یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جو غیر بنگلہ دیشی مسلمان ہیں ان کو اس سلسلے میں فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ایک سردرد ختم ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بنگلہ دیشی جن کو کہا جاتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ کیا ان سے ووٹنگ کا جو حق ہے وہ نکال لیا جائے گا؟ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ رہتے ہیں، ان کے حقوق کا کیا ہے؟ انسانی حقوق کے طور پر ان کے ساتھ کیا رویہ برتا جائے گا؟ کیا ان کو ووٹنگ یا پھر جو ہے اسمبلی انتخابات اس طرح کی چیزوں سے ان کو چھین لیا جائے گا؟ اتنی بڑی تعداد میں جو آسام میں اس وقت جن کو بنگلہ دیشی بولتے ہیں یا آسامی نہیں بولتے، ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس بات کو لے کر کے اس وقت بہت زیادہ تشویش کا ماحول بنا ہوا ہے اور بنگالی بولنے والے ایک قسم کی دہشت پائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کے آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سرخی دینے والوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اس وقت آسامی اور بنگالی میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی تقسیم ہوگا کیا نتائج کیا نکلیں گے؟ پھر مسلمان کہیں آپس میں تو نہ بٹ جائیں گے اپنے حقوق کو لے کر کے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر بسوا شرما جو بی جے پی حکومت ہے اس کی جانب سے اس طرح مسلمانوں کو 2 چیزوں میں بانٹ کر کے آسامی مسلمانوں کے لیے رعایت دیتے ہوئے، ان کے حقوق کی بات کرتے ہوئے بنگالی مسلمانوں کو جو ہے دور کرنے، ان کے حقوق کو نکالنے کی اس ساری کی ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکل کر کے سامنے آئے گا، اس کو لے کر کے بھی جو ہے اس وقت بہت زیادہ دہشت پائی جا رہی ہے اور تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا میں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد بہت سارے جہاں اندیشے ظاہر کیے ہیں، اسی پر یہ بھی ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو لے کر کے بسوا شرما کو دوبارہ اس سلسلے میں سوچنا چاہیے قبل اس کے کہ جو اس بل کو یا جو بھی مشورے آئے ہیں اس کو امپلیمنٹ ملا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو
محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،